رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان ہمارے ساتھ، اور میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد۔ ناظرین گرامی، آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف ہے، اور رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کے اندر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے رمضان ہمارے ساتھ، اس میں ہم بہت ہی لائٹ گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے مہمان کے ساتھ، اور اس کے اندر ہم اچھی باتیں جو ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں، اور جو اچھے اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں، اسلام چینل اردو کی جو ویورشپ ہے اس میں وہ بے حد مقبول ہیں، جناب ڈاکٹر عمران گوہر صاحب، اور وہ یہاں پر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں آسک جی پی، جس کے اندر وہ بہت زیادہ جو ناظرین ہیں ہمارے ان کو صحت کے حوالے سے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عمران گوہر صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو کیسا گزرا ہے ڈاکٹر صاحب رمضان آپ کا؟ رمضان ماشاءاللہ اچھا گزر رہا ہے، اور اس سال تو خیر لاسٹ ایئر کے مقابلے میں روزے جو ہیں چھوٹے ہیں، تو بہت بہتر ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ ظاہر ہے ہماری ایکٹیویٹی جو ہے ایز اے ڈاکٹر وہ تو کنٹینیو رہتی ہے، کام پہ آنا اور تمام چیزوں کی مصروفیات، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ کہ سارے جو معاملات ہیں ساتھ ساتھ کیے جائیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ بھی۔ تو ابھی تک تو بہت اچھا گزر رہا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے۔ تو الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کے اندر ہم گفتگو کرتے ہیں گزرے ہوئے وقت کی، اور خاص طور پر اس وقت کی کہ جب آپ نے رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہے اپنی زندگی میں رکھا ہو۔ کچھ ایسی یادیں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس سے بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان یادوں میں چلے جاتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر بندے نے اپنی زندگی کا جو پہلا روزہ ہے وہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو کچھ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کس ایج میں جو ہے پہلا روزہ رکھا تھا، اور اس وقت کی کوئی فیلنگز، اس وقت کی کوئی باتیں آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ واہ، آپ نے بڑی پرانی اور بڑی زبردست بات مجھے یاد دلا دی۔ آئی تھنک پرانے زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے یہاں ایک روزہ جو ہے پہلا بچے کا روزہ جو ہے وہ بڑا زور و شور سے منایا جاتا تھا، ہم لوگ روزہ خوشائی کہا کرتے تھے، جی روزہ خوشائی آئی تھنک۔ اور اس میں تو مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی اور میں، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اور میں جو ہے ہم ساتھ ہی، ہم ایک ہمارے صرف 1.5 سال 2 سال کا ہی فرق ہے، تو انہوں نے روزہ رکھا تھا، اور ہمارے فادر نے کافی بڑی ایک پارٹی اور بڑا زبردست افطار کا انتظام کیا تھا، تو میں نے بھی پہلا روزہ رکھا، اور میری شاید عمر 7 سال یا 8 سال ہوگی، اور میں کافی کمزور سا تھا، تو پورے دن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گرمی ہوتی ہے اور پیاس اور شدت اور سب چیز، تو میں پورے دن میں نے روزہ رکھا، لیکن رائٹ بیفور مغرب ٹائم کے تو میں بالکل فینٹ سا ہو گیا تھا، اور تو انہوں نے مجھے پانی وغیرہ پلایا جناب، تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ میں نے مغرب کی اذان کے وقت پانی پیا تھا یا اسے چند لمحے پہلے پیا تھا، لیکن پہلا روزہ جو ہے میرا اس طرح ہوا، اور لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے آسانی، ظاہر ہے انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو وہ آج تک مجھے یاد ہے، آپ نے بڑی چیز یاد دلائی، وہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ دن، کہ ڈاکٹر جب صاحب، میں نے خاص پہلا طور روزہ۔ پر جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ بیک ہوم کے اندر گرمی اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی بات جو بعد میں آنے والے وقت کے اندر بھی آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جس نے جو آپ کی یاد کو دوبارہ وہ تازہ کر دے، کہ گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کے روزے ہوں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سردیوں کے روزے جو ہوتے ہیں دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ جی اس سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے کہ چلو یار چھوٹا سا دن ہے تو انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ ہاں، نہیں بالکل، نو جب ظاہر ہے گرمیوں کے روزے خاص کے پاکستان وغیرہ میں تو کافی سخت ہو جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو دوسری کنٹریز یا اسلامی کنٹریز میں اچھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن، کام کرنے کا رجحان، فار ایگزامپل پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں جو کام کے آورز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، لوگ لیٹ اٹھتے ہیں،
اس کے علاوہ جو ہے زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں وہ افطاری کے بعد بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کافی آپ کو ایز ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو بنتا ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن کا، پانی کا، پیاس کا، گرمی کی وجہ سے، جو کہ یورپین کنٹریز میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی جو ہمارے یہاں گرمیوں میں روزے تھے تو آپ کو پتہ ہے کتنے لمبے روزے تھے، اور اس وقت یہاں بھی کافی گرمی پڑ رہی تھی اور یہاں بھی کافی سختی ہو جاتی تھی۔ لیکن بیک ہوم میں جو ایک آئی تھنک جو سب سے بڑی چیز آپ کو تنگ کرتی ہے وہ ویدر ہے، وہ ہے گرمی۔ پیاس کا ایشو ہوتا ہے لوگوں کو، اور ہم جب چھوٹے تھے اور روزہ رکھتے تھے ہمیں بھی یہی ہوتا تھا، اور سب پہلی چیز آپ بھی شاید کرتے ہو، وہ سب سے پہلے جو ہے نا روح افزا یا اس ایسے طرح ہی کی چیزیں پہلے سب سے پہلے پیا جاتا ہے، تاکہ گرمی اور اپنی تھرسٹ کو مٹایا جائے، اور پھر اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے دوسری ایک چیز چیز۔ بتائیں، آپ نے تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک کا سفر کیا ہے، اور آپ گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں، کام کاج کی نیت سے جاتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ رمضان کے اندر آپ نے کوئی بہت لمبا سفر کیا ہو فلائٹ کے؟ آ، میں نے ویسے کوئی اتنا لمبا سفر تو رمضان میں کبھی نہیں کیا، خاص کہ میں اوائڈ کرتا ہوں، لیکن ہاں چھوٹے موٹے سفر جو ہے وہ کیے ہیں، اور کافی ایکچولی مشکل ہو جاتا ہے رمضان میں سفر کرنا، اس کی وجہ سے میں ہمیشہ ٹرائی کرتا ہوں کہ یا تو پہلے کر لیا جائے یا اس کے بعد کر لیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے سحری اور تمام چیزوں میں ایک دفعہ سفر کیا ہے، لیکن آئی تھنک وہ فلائٹس وغیرہ میں ظاہر ہے آپ کو بس آپ پھر سو جائیں سحری کر کے، اور جب بھی افطار کا ٹائم ہوتا ہے پھر اس وقت جو ہے وہ اٹھ جائیں، اگر آپ دوران سفر کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ لیکن میں نے زیادہ سفر نہیں کیا، شاید ایک آدھ ہی دفعہ کیا ہے فلائٹ میں، اور میرے خیال میں وہ کافی سخت ہو جاتا ہے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری باتیں چلتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے پیشے سے وابستہ ہیں، روزانہ کئی مریضوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر جیسا کہ خیر آپ نے ابتدائیہ میں بھی اپنے میں کہہ دیا شروع میں کہ آپ تو کام کر رہے ہیں، لیکن جی۔ کوئی خاص فرق پڑا ہے آپ کو رمضان سے پہلے کام کرنے میں یا رمضان کے دوران کام کرنے میں؟ کوئی آپ کی اس میں چینجنگ آئی ہو پریکٹس کے اندر؟ نہیں، الحمدللہ کوئی ایسی چینج تو نہیں آئی، اب تو یوزڈ ٹو ہو گئے کافی ہم، بلکہ میں جس دن کام نہیں کرتا ہوں تو مجھے ذرا زیادہ فیل ہوتا ہے روزہ، جب آپ کام پہ ہوتے ہیں تو وقت جلدی گزرتا ہے، بس ایک جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ عبادات اس طرح نہیں کر پاتے جو کہ ہوں آپ گھر پہ رہ کے کر پاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے لوگوں کی مدد کر کے وہ ڈیفینیٹلی اٹس لاٹ مور، لیکن مجھے تو آئی انجوائے ایکچولی ڈیورنگ رمضان، ایک ڈسپلن ہوتا ہے زیادہ، نماز کے وقت ظاہر ہے پوری ٹائم پہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا تھوڑا بہت، اس کے علاوہ دوسری عبادات، آم، لیکن ہاں اگر آپ کو ٹائم آف ملتا ہے تو آپ زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کو جو کہ اسی لیے میں آخری عشرے میں تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم آف لوں، خاص کے ظاہر ہے پورا مہینہ تو آف لے نہیں سکتے ہم یہاں پہ، تو آخری کے عشرے میں کوشش کرتا ہوں کہ یا تو ہاف ڈیز یا تھوڑے کچھ ڈیز آف لیا جائے، تاکہ رات کو جب آپ جاگتے ہیں عبادات کے لیے تو وہ تھوڑا سا آسانی ہو جائے آپ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی، ابھی آپ کی بات سے ہی میں ایک کویشچن نکالوں گا ڈسپلن کی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جب اس مہینے کو پائے تو اس کے اندر عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور جتنے بھی روزمرہ کی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر اپنا لگاؤ اپنے رب کے ساتھ زیادہ کر دے۔ تو جب رمضان المبارک آتا ہے، آپ نے اپنی زندگی کی کئی بہاریں جو گزاری ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، مہینے گزارے ہیں، تو آپ ناظرین کو شیئر کرنا پسند کریں گے کہ وہ کون سی کیفیت ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کو ایک بالکل ہی الگ کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، یا آپ کا دل جو ہے وہ بنسبت دوسری چیزوں کے اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ مگن ہو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی کہ آپ یا ہم سب جتنے مسلمان ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ لگاؤ تو ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے وہ لگاؤ کے اندر اور زیادہ شدت آ جاتی ہے، یا اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی کیفیت اگر آپ کے بالکل اندر آتی ہو تو ہمارے ناظرین کے ساتھ لازمی آپ شیئر کیجیے۔ بالکل دیکھیں، رمضان سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم کو ڈفرینٹ کھانوں کی ڈفرینٹ اوقات میں کافی کی، چائے کی، اس کی وغیرہ کی عادت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم اس عادت پہ قابو پا لیتے ہیں، اور اس کو اس وقت جو اس کی جو ایک طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بھی ظاہر ہے انسان، میں نے جو چیز نوٹ کی وہ کہ آپ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہو چیزوں کے بارے میں،
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، ہنسی مذاق کے بارے میں، لوگوں کو دل دکھانے کے بارے میں، اپنی زبان پہ کنٹرول کے بارے میں ہم بہت ساری دفعہ irrelevant باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں غیبت کا عنصر بھی آ سکتا ہے، اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کا بھی عنصر آ سکتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک جو سب سے زیادہ جو آئی تھنک آئی فیل چینج ہیپن از دیٹ یو بیکم مور کانشیس آف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا کانشیس ہو جاتے ہو. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نعمت ہے کہ ہم جب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ ایک خول ہے جس میں کہ آپ ہیں اور آپ پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں برائیوں سے. اور ڈیفینیٹلی آپ اپنے زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اعمال، تمام چیزوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. میلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں آپ، غصہ وغیرہ آپ کو کم آنا شروع ہو جاتا ہے. آئی تھنک فاسٹنگ کا یعنی روزہ رکھنے کا یہ جو کانسیپٹ ہے تمام مذاہب میں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اٹ جسٹ ٹیچز یو سیلف ڈسپلن، اور اللہ سے قربت یا اپنے رب سے قربت جو ہے نا وہ اس میں آپ کی بڑھ جاتی ہے وداؤٹ اینی ادر انوالومنٹ. فار ایگزامپل کھانا کھانا یا پانی پینا، اللہ کو ہماری پیاس اور بھوک سے تو کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے جو ہی اصل میں اللہ جو سکھانا چاہتا ہے وہ تو یہ کہ ہم ڈسپلن ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں. تو بیسکلی ہمارے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی بات مانیں، اور آگے آنے والے وقت میں بھی پورے سال میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ایک طرح سے یہ پریکٹس ہوتی ہے ہر سال جو ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے زبردست بات کی کہ انسان اس مہینے کے اندر کانشیس ہو جاتا ہے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی روزہ دار جو ہے وہ روزہ رکھ کر بھی کسی کی غیبت سے باز نہیں آتا تو اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اس نے اپنے روزے کے اندر شگاف ڈال دیا ہے، یعنی وہ اس کو کمزور کر دیا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر آپ نے کسی بالکل کی بالکل بات آپ سنی بھی ہے تو آپ جی وہ نہیں کریں کسی کے ساتھ. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جو پرابلم اصل میں ہمیں آتی ہے عام دنوں میں، وہ ہم دوسرے چیزوں میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اور دوسری تمام چیزوں کو ہم بالکل ذہن سے ہمارے نکل جاتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں آپ کو ایک طرح سے ایک خول ہوتا ہے. مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک خول ہے جو کہ آپ کو دوسری چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، لائک اے اوزون لیئر جسے ہم کہتے ہیں شیلٹر کی طرح ایک. بالکل بالکل. اور وہ آپ کو بیماریوں، دوسری چیزوں سے، غیبتوں سے، برائیوں سے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور آپ خود بھی میلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. آپ اس چیزوں کا آنسر نہیں کرتے بہت ساری irrelevant چیزوں کا. اور آئی تھنک یہ روزے کی ہی برکت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ایک کچھ اور چیز بتائیں کہ ظاہر ہے آپ کا ایک بڑا وسیع حلقہ احباب ہے اور بہت زیادہ آپ کے دوست احباب ہیں، فیملی ہے. تو جو افطار کا معاملہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ روٹین کے اندر جب آپ گھر ہوتے ہیں تو تب افطار کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جب آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو تب افطار کا معاملہ کیا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ کیا طریقہ کار ہے، اور کبھی کبھی اگر آپ کو اپنی سرجری کے اندر ہی رکنا پڑ جائے تو پھر افطار کا معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں افطار کی کوشش تو پوری یہ ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیا جائے. صحیح. تو سرجری کی ٹائمنگ آج کل تو خیر افطار لیٹ ہو رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ افطار گھر پہ ہی جا کے کیا جائے. لیکن ہاں جب افطار جلدی ہو جاتا تھا تو ہم کچھ نہ کچھ چیز لے کر، میں سرجری ضرور آتا تھا اور روزہ کھول لیا کھجور سے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزوں سے. اور اس کے علاوہ گھر پہ جا کے پراپرلی جو بھی افطار کیا جاتا تھا. کام پہ افطار ظاہر اس طرح تو کیا نہیں جا سکتا. ہم نے بہت سارے روزے یہاں پہ ایسے گزارے ہیں جب ہم کام پہ ہوتے تھے، اب تو نہیں لیکن پہلے. اور اس میں یہی میں کرتا تھا کہ چھوٹی موٹی چیز کوئی لے آئے، کھا لیا اور پانی وغیرہ پی کے ٹائم بینگ نماز وماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہوئے گھر گئے تو پھر وہاں جا کے پراپرلی کھانا کھایا یا پراپر ڈیٹیل افطار کیا آپ نے. لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری چیلنجنگ ایکچولی. آئی مسٹ سے جو لوگ اس کنٹری میں یا نان مسلم کنٹریز میں کام کرتے ہیں تو آپ کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ تو نہیں سمجھتے اس چیز کو. حالانکہ اب لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ اس چیز کو رسپیکٹ کرتے ہیں ایکچولی اور ٹائم بھی دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کی ظاہر کام کی ایکسپیکٹیشن اپنی ہوتی ہیں، تو لوگوں کے لیے میرے خیال میں کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. اور میں واقعی اپریشیٹ کروں گا جو لوگ کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے درجات کو زیادہ دے گا. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، ویسے تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہے ہی اللہ کے لیے، اور اللہ نے اس کا ریوارڈ ہی اس طرح سے پوشیدہ رکھا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے.
اور اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ کے انسان کے ذہن میں ایک ترغیب دی ہے کہ اے میرے بندے تو روزہ رکھ اور تمہارا اجر جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ بے اور شک اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم ابھی چلیں گے ہمارا جو سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیکی۔ ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیکی، اس کے اندر آج ہمدردی کے جو چھوٹے سے بول ہیں وہ کس طرح سے ایکسپلین کیے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ ناظرین، اس آیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت آسرا ملا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت یہ پیغام دیتے ہیں اس امت کے گناہ گاروں کو کہ آؤ آگے بڑھو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی رحمت کے ساتھ پر امید رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی ہمیں دی ہے اس کو ہم پازیٹیو وے میں گزاریں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس حوالے سے فوراً ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ تو لہذا جب کوئی شخص آپ سے ملے اور پریشان ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی اور ایشو کے اندر ہو، تو آپ اس کے ساتھ میٹھے بول کا استعمال کریں، اس کو امید دلائیں اور اس کو آسرا دلائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اور سم ٹائم ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے بڑے ایسے شخص ہیں جن کے اوپر کافی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اور ہم غموں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو مختلف پریشانیوں کے اندر ہیں، مختلف مسائل کے اندر ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی کبھی آپ کسی سے ملیں تو ہمیشہ اس کو اچھائی کی تلقین کریں اور اس کو حوصلہ دیں۔ دیکھیں جو آدمی حوصلہ دینے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو اچھی باتوں سے حوصلہ دے کر اس کی پریشانیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی شدت کو کم کر سکتا ہے اور اس کو ایک بہترین مشورہ دے سکتا ہے۔ تو لہذا بنیادی طور پہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے، اچھے بول کے ذریعے سے اور اپنی جو اچھی جو اس کے ایڈوائز ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے مفتی عبدالوہاب صاحب کی باتیں سنی چھوٹی سی نیکی کے اندر۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر نشید آرٹسٹ جناب فیصل انور صاحب بھی موجود ہیں۔ فیصل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان المبارک؟ روزے اچھے جا رہے ہیں؟ پہلا اشرا تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز ہم جو دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اس پروگرام کا، اس کے اندر فیصل صاحب سے جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں پڑھی جانے والی نعت سنیں گے۔ تو واپس ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عمران گوہر صاحب کے پاس، اور ان سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی میرے ذہن کے اندر ایک دو بڑے انٹرسٹنگ سوالات آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو مطلب اپنے جو ماضی کے اوقات ہیں جب آپ اسٹڈی کر رہے تھے ایز اے طالب علم، تو آپ کے آنکھ نہیں کھلی ہو اور روزہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے 24 آورز کا رکھنا پڑ گیا ہو؟ بہت دفعہ ہوا ہے یہ، بہت دفعہ ہوا ہے یہ تو، کہ آنکھ نہیں کھلی ہے اور اس کے بعد روزہ رکھنا پڑا ہے۔ خیر ابھی کافی سالوں سے تو شاید اتنا نہیں ہوا ہے، لیکن جب ہم ینگ تھے تو یہ تو بہت ہوتا تھا۔ کیا اکثر تو کیا کیفیت ہوتی تھی پھر؟ سختی ہوتی تھی پورے دن کی، اور بہت ہی شدید قسم کی سختی ہوتی تھی۔ اور اصل میں جو آدمی ینگ ہوتا ہے بعض دفعہ لیٹ آئے، آپ کو پتا ہے پاکستان وغیرہ میں لیٹ ظاہر ہے نائٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ نہیں کھل پاتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جسٹ آنکھ کھلی اس وقت جب اذان ہو رہی ہے، تو وہ بھی تقریباً آپ سے پانی ہی پی سکے، نتھنگ ایلس یو کین ڈو۔ سو یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے، اور تو بڑا سخت روزہ ہو جاتا ہے اوبیسلی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورا دن رہتا ہے۔
کیونکہ تقریباً وہ 24 گھنٹے ہی ہو جاتے ہیں آپ کو بغیر کھائے پیے. تو پھر لیکن ہاں جب سمجھدار ہوئے ہیں, جب سے ڈسپلن ہوئے ہیں, تو آپ ظاہر ہے میک این ایفرٹ ڈیفینیٹلی. میں تو 2 الارم لگاتا ہوں تاکہ ڈیفینیٹلی اٹھ جائے آدمی. بعض دفعہ تھکاوٹ ہوتی ہے, بعض لیٹس ہوتا ہے, آدمی نہیں اٹھ پاتا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام چینل اردو کی جو ویورشپ ہے وہ آپ کے ساتھ تو بڑی مانوس ہے, آپ کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ آپ کو مس بھی کر رہے ہوں گے اس مہینے, چونکہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے لوڈ کی وجہ سے ہم جو اپنا پروگرام ہے صحت ہے زندگی وہ نہیں کر پا رہے. تو آپ جو ہمارے ویورز ہیں جو مختلف میڈیکل کنڈیشنز کے اندر ہوتے ہیں, اگر وہ روزے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ اس کیفیت کے اندر ہیں یا اس اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں اپنی کسی بھی ڈیزیز کے ساتھ ساتھ, تو ان کو کس طرح سے آپ انکریج کرنا چاہیں گے یا کس طرح سے آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو میں کوئی عالم تو ہوں نہیں, لیکن نہیں, ایک وہ تو جو ظاہر ہے ہم ایک بالکل لائٹ موڈ کے اندر ہیں, وہ ہم ہاں, شرم تو لیکن کوئی جو بات جو اس حوالے سے نہیں کر رہے ہیں. جو چیز آسانی اللہ نے دی ہوئی ہے کہ کسی شخص کو بھی کوئی بیماری ہے یا کوئی النس ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسکلی آپ کو ایک آسانی دی ہوئی ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں, خاص کے ڈائبٹیز کے حوالے سے, کہ ہم میڈیکیشنز کس طرح لیں اور کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں, روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو میں ان کو ہمیشہ ایک ہی ایڈوائس دیتا ہوں کہ دیکھیں, اگر کوئی شخص انسولین پہ ہے یا کسی کی اور کرونک ہیلتھ کنڈیشنز ہیں اور اس کو ڈائبٹیز ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک آسانی کا معاملہ ہے اور اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, اور وہ مطلب اس کے لیے جو بھی چیریٹی وغیرہ کا پروسیجر ہے وہ فالو کر لیں. لیکن جو لوگ ویل کنٹرولڈ ہیں یا ینگ ہیں, ٹیبلٹس وغیرہ پہ ہیں, تو اس کے لیے تھوڑی سی آلٹریشن ہم کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے لیے رمضان ایک بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے. تو ہم اس کے لیے اس کو پریپریشن کا بھی بولتے ہیں کہ آپ پرائر ٹو رمضان تھوڑا سا اپنے باڈی کو پریپیئر کرنا شروع کریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, چکنائی والے کھانے اور شگری ڈاکٹر صاحب فوڈ. اور ایک اور چیز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیملی مین بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, تو ایز اے والد یا ایز اے گھر کا سربراہ آپ اپنی فیملی کو کس طرح سے اس مہینے کے اندر انگیج کرتے ہیں, یا ان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں یا ان کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یا ان کا جو روزمرہ کا شیڈول ہوتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں یا انگیج کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھنا, سحری کرنا, افطار کرنا, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روٹین کے دنوں میں کھانا کھانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, جب آپ کی نوعیت کی وجہ سے یا بچوں کی اسکولنگ کی وجہ سے جلدی اٹھنا یا بعد میں اٹھنا, تو یہ بھی ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہوتے ہیں دونوں اوقات کے اندر. بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ رمضان جو ہے نا ایک یہ بہت بڑا ایجوکیشنل مہینہ بھی ہے ہمارے لیے, خاص کے ہمارے بچوں کے لیے. تو ظاہر ہے بچے جو ہیں ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یا سحری کرتے ہیں یا افطار کرتے ہیں, تو ایک ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے نا ان کو ہمیشہ یاد بھی رہے گی. جیسے ہمیں یاد ہے اپنے والدین کے ساتھ بچپن میں افطاری کرنا یا سحری کرنا, یہ دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. تو ظاہر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ افطاری یا سحری ہمیشہ تمام جو بچے ہیں وہ ہم سب ساتھ کریں, اور خاص کے جو نماز کا بھی جو ہے ہم ساتھ نماز پڑھ لی جائے گھر میں, اگر گھر پہ نماز ہو رہی ہے تو ساتھ پڑھ لی جائے باجماعت کر کے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. ہمارے ساتھ ناظرین اسٹوڈیو کے اندر نشید آسٹری جناب فیصل انور صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بھی ابھی اپنی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. تو فیصل بھائی, آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے, کس طرح سے آپ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں اوقات کار ہیں ان کو گزار رہے ہیں؟ رمضان مبارک ایز یوزول جس طرح سب کا گزرتا ہے ویسے ہی میرا گزر رہا ہے, لیکن جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے, ایکچولی آئی ایم آلسو ڈائبیٹک, تو اس وجہ سے میں نہیں رکھ سکتا, آئی آلریڈی مطلب ٹائپ 1. تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر جس طرح بات کر رہے تھے, وہی کنیکٹ ہوگی بات جو کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جب اب وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ سے آپ کو آسانی دے دی ہے, دوسری طرف سے پھر یہ کہ جو بھی آپ کو اس کی نعم البدل میں آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے. ایسے ہی ہے, اور اللہ نے ظاہر ہے جس چیز میں وہ پچھلے دنوں ہم ایک گفتگو کر رہے تھے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو قصر نماز کی سہولت دی گئی ہے, اور آج کل کے جو سفر ہیں اس کے اندر آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو, لیکن اللہ نے ایک اصول طے کر دی ہے, تو ایکچولی آپ نے اس اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو بنیادی طور پر یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, یہ اللہ کے طے کردہ اصول ہیں اور ان کی آپ نے پاسداری کرنی ہے. اور ایک چیز بہت اہم یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہر ایک کا ہم لوگ کا قدرتی طور پہ اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور ہم لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے,
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے. اینڈ آئی ہیو ڈسکس ود سو مینی اسکالرس, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ یہ اللہ بجائے اس کے کہ آپ کو ثواب ملے, الٹا آپ کو گناہ ملے گا اگر آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے. اللہ نے اس چیز کا بالکل بے انتہا منع کیا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب ان کو کچھ بلیم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ میں بھی رکھتا رہا ہوں ڈائبٹیز کے ساتھ جب اتنا انسٹیبل نہیں تھی. فیصل بھائی ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ وقت بہت تھوڑا ہے, ہم بریک پر جا رہے ہیں ناظرین, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ فیصل انور بھائی سے جو ہے وہ نشید سنیں گے. اور یہی چیز ہے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہے, اس کے اندر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اگر ہم کسی بھی ایسی چیز کے اندر مشغول ہیں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے, تو یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے روٹین کو چینج کر سکتے ہیں. ناظرین, آپ ہمارے ساتھ اسلام چینل اردو پر رہیے. ہم ملتے ہیں آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد, اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, بریک کے بعد پروگرام رمضان ہمارے ساتھ میں آپ کو میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام جو رمضان ہمارے ساتھ ہے اس کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی جائے. تو آج کی جو نعت ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب فیصل انور بھائی, وہ پیش کریں گے. لیکن ان سے پہلے میں کچھ چند اشعار ہیں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے اندر لکھے گئے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل, جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو میں ریکویسٹ کروں گا جناب فیصل انور بھائی سے کہ وہ ہمارے ناظرین کو نعت رسول. بالکل جی, میں تھوڑے آپ کے 2 اشعار سنا دیتا ہوں. یہ میری آنے والی نشید ہے جس کا ویڈیو ویری سون یو ول گوئنگ ٹو سی. اس کا نام ہے میرا نبی تیرا نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نبی تیرا نبی, میرا نبی تیرا نبی, میرا نبی تیرا نبی, میرا نبی تیرا نبی, میرا نبی تیرا نبی. اللہ کا وہ نور ہے, اللہ کا وہ نور ہے, اللہ کا محبوب ہے, اس کے نہ جیسا ہے کوئی, اس کے نہ جیسا ہے کوئی, جو ہے تیرا میرا نبی, میرا نبی تیرا نبی, میرا نبی تیرا نبی. ماشاءاللہ. حاشر بھی ہے وہ رشید بھی, حاشر بھی ہے وہ رشید بھی, یاسین ہے وہ متین بھی, صادق ہے اور وہ امین بھی, صادق ہے وہ اور امین بھی, صلو علیہ وآلہ. میرا نبی تیرا نبی, میرا نبی تیرا نبی. ماشاءاللہ. یہ فیصل انور بھائی کی جو آنے والی نشید ہے اس کے چند اشعار انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کبھی زمانۂ طالب علمی کے اندر یا کبھی بعد میں اس طرح کے کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہو, نعت میں, تقریر میں, یا کوئی بھی اس طرح کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے؟ نہیں یار, نعت وغیرہ میں تو نہیں حصہ لیا, اتنی اچھی آواز نہیں ہے میری. لیکن ہاں دوسرے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جو سوال جواب وغیرہ کویسچن اینڈ آنسرز والے, اس میں ضرور لیا ہے. اسکول میں ہمارے کافی ہوتے تھے یہ, تو اس میں جب چھوٹے تھے تو ہم حصہ لیتے تھے. لیکن نعت کی آواز نہیں ہے میری اتنی اچھی. رائٹ ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا عذرائے جو ہے نا فنن آپ سے پوچھ لیا جائے. تو دوبارہ ناظرین فیصل بھائی سے بات کرتے ہیں. فیصل بھائی, آپ کو کس طرح سے نعت پڑھنے کا شوق ہوا؟ بچپن سے ہی ہے یا خاندان کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے؟ میرا ایسے وہ بچپن سے ہی, ظاہر بات ہے وہ ون یو آر بورن آرٹسٹ, تو آپ شروع سے آپ کو شوق ہوتا ہے, تو اسکول کالجز سے ہر چیز میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن آئی ایم اوریجنلی, مطلب ایوری ون نوز کہ میں آئی واز ان دا میوزک سین.
तो 90s में I'm from the same batch of Junaid, Ali Haidar, Najm, Hadika, all that. तो I actually left music before Junaid and I moved to UK. तो उसके बाद फिर काफ़ी सालों का मेरा गैप रहा, 10-15 सालों का. उसके बाद फिर आई हैव डिसाइडेड, अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई कि भाई नशीद स्टार्ट किया है. नबी तो बिल्कुल मतलब जब फिर ये भी होता था कि आई थिंक आई रिग्रेट दैट कि मैंने लेट स्टार्ट किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. फैसल भाई आपकी बात को मैं कहता हूँ, हमारे साथ एक कारन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. बेटा क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ. मैंने आपको देखा टीवी में, अपने डॉक्टर साहब को देखा, मैं बड़ा खुशी हुई हूँ. बहुत शुक्रिया. असल में हम ब्रेक के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर आप देख रही हो तो कॉल आ जाएगी. रमजान शरीफ के बाद आप लोग आए. जी बहुत शुक्रिया आपका. आप देख रही हैं, यही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है. आपका रमजान कैसा गुजर रहा है? आप देखिए, कल मैंने इंजेक्शन लगवाया ना बैक में, तो वो अभी मैंने टीवी ऑन किया, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी. अच्छा. तो अभी ऑन किया तो आपका प्रोग्राम आ गया, बस देख लें. तो मैं बड़ा खुश हुई. मैंने कहा चलो रिजवान से बात करते हैं. डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं साथ? हाँ, मेरा उनको बहुत बहुत सलाम कहे और रमजान शरीफ उनको भी मुबारक. मैं उनको मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा. वो रमजान के बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब आपको बात करना चाहते हैं? मुझे दुआ में याद रखे, भूलना नहीं है. इंशाल्लाह. आपने भी हमें दुआ में याद रखना है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मेरी सारी दुआएं आप सबके साथ. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपका रमजान कैसे गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आपका कैसा गुजर रहा है? घर वाले सारे ठीक हैं? उनका रमजान हाँ सही जी, गुजर रहा है? हमारे घर मेरा बेटा रोजा रखता है और छोटे बच्चे अभी जरा उनके इतने बड़े नहीं है. अच्छा, तो अच्छा. लेकिन माशाल्लाह मैं तो वैसे नहीं, मेरे से नहीं रखा जाता. मेरे जो ब्लड प्रेशर काफी जी, है, जी. बल्कि कल से मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी. वो इंजेक्शन लगवाया ना, सही तो है. कुछ ब्लड प्रेशर लो रहा है, तो रोजा नहीं मैं रखा जाता. लेकिन बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अल्लाह को याद करूँ कर लूँ. बिल्कुल ज़ाहिर है, ये जितना मैक्सिमम हम अपने रब के साथ तल्लुक़ को मजबूत कर सकें वही हमारे लिए जो है बहुत अच्छी बात है. ये सही. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. आप हमें दुआओं में याद करते रहें. जी फैसल भाई, आप बात कर रहे थे कि आपने म्यूजिकल कैरियर जो है उसको छोड़ा 90s के, और फिर अल्लाह ताला ने आपके जहन के अंदर ये चीज़ डाली. बिल्कुल. किस तरह आपने इसको कैरी ऑन किया? आई थिंक मैं असल में मेरी आई वाज गेटिंग दिस किक कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए. तो मैं 2 साल पहले पाकिस्तान, ड्यूरिंग माई पाकिस्तान ट्रिप, तो अम्मी का मेरा इंतकाल हुआ था. उसके फ़ौरन बाद तो आई वेंट टू स्टूडियो. बहुत मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर हैं वाजिद सईद, इज़ माई फ्रेंड, इज़ म्यूज़िक प्रोड्यूसर. तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि वाई यू वेस्टिंग यू नो. मैंने कहा नहीं, मुझे भी आई वाज गेटिंग किक, मुझे स्टार्ट करना है. तो उसने कहा मैं नशीद एक करते हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. तो वो रमज़ान की जो नशीद है, जो मेरी आपके चैनल पे इसके चलती भी है काफ़ी और चलती रही है माशाल्लाह से, तो वो फिर मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की और फिर देन आई स्टार्टेड कैरिंग ऑन. लास्ट ईयर मैंने दुआ रिलीज़ की थी. इस दफ़ा फिर अब ये फोर्थ कमिंग नशीद है मेरी, मेरा नबी तेरा नबी आने वाली है. अब आगे फ्यूचर में, न्यू द फ्यूचर में मैं आई एम जस्ट वर्किंग ऑन द एल्बम कि वन बाय वन आई विल बी मोर फ्रीक्वेंट इंशाल्लाह. मैं तो अभी फिर कैसी फीलिंग्स हैं, क्योंकि आप तो म्यूज़िक के साथ वाबस्ता रहे हैं, सारी चीज़ें आपने की हैं, तो इंसान की डेफिनेटली फीलिंग्स चेंज होती हैं. देखिए बहुत अच्छी फीलिंग है, और उसकी वजह ये है कि इट्स सम टाइम इट्स वेरी अनडिस्क्राइबेबल कि आप जो म्यूज़िक करते हैं, ठीक है, वो जब हम करते थे या जितने लोग भी अभी भी म्यूज़िक कर रहे हैं, उसका एक अपना एक है जो लुत्फ़ आता है उस हिसाब से. लेकिन जब आप ये नशीद का स्टार्ट किया है मैंने, तो वो जो एक रूहानियत वाली फीलिंग होती है, जब आप अल्लाह की हमदो सना कर रहे होते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे होते हैं, तो आपका जो एक रूहानी कनेक्शन बिल्ड होता है. तो सिंस आई स्टार्टेड मेकिंग नशीज़, टोटली ऑल टुगेदर इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड मतलब आपको एक सुकून कल्ब और रूह का जो एक सुकून होता है ना, वो सही इसमें मिलता है, उस मौसीकी में नहीं मिलता. उस मौसीकी. तो आप हमारे नाज़रीन को फिर इस जो सुकून कल्ब है उससे मज़ीद मुस्तफ़ीद करें, क्योंकि हमें फरमाइश आ रही है कि आप कुछ और अशार जो हैं वो पेश कर दें हमारे नाज़रीन को. अच्छा, मैं हमद या ना, जिस तरह जो भी आपके लिए आसानी हो. मैं एक और नशीद है जो कि मेरी अंडर प्रोडक्शन है. उसके ये हमारी खुशकिस्मती है कि अंडर प्रोडक्शन वाली जो है, वो उसका असल में अभी ट्रैक बैक इन कराची अभी बन रहा है. मैं नशीद अपनी सारी मैं खुद ही कंपोज करता हूँ, लिखता हूँ. माशाल्लाह. तो वो मैं दो लाइनें उसकी सुना देता हूँ आपको. या रसूल अल्लाह तेरी अज़मत पे है लाखों सलाम,
یا رسول اللہ تیری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، یا حبیب اللہ تیری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، یا حبیب اللہ تیری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، یہ آنے والی جو ہے نشید ہے، یہ کب تک ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سن سکیں گے اس کو؟ آئی تھنک ابھی جو ریلیز ہونے والی ہے، جس کا ویڈیو ویری سون نیکسٹ ویک میں آ جائے گا، وہ میرا نبی تیرا نبی ہے، جو میں نے پہلے آپ کو کلام پڑھ کے سنایا ہے، اور یہ والی جو ہے اس کے بعد ہے انشاءاللہ۔ اچھا فیصل بھائی، آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو کمپوز بھی خود کرتے ہیں اور آپ لکھتے بھی خود سے ہی ہیں؟ میں خود ہی لکھتا ہوں جی، یہ اللہ کی ایک ایکسٹرا رحمت ہے میرے پر۔ میں جب میوزک میں بھی تھا تو اس وقت بھی میں اپنی میوزک کو خود کمپوز کرتا تھا، اس وقت کے گانے، لیکن اب میں زیادہ اس میں میرا اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے نشید سٹارٹ کی ہے تو اللہ کا جو کلام ہے وہ بعض اوقات مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ الفاظ کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، تو اینڈ میجورٹی آف مائی نشید جو ہے آئی کمپوز ان دا مڈل آف دا نائٹ، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، تو زیادہ تر میری جو کمپوزیشن ہے، اور میں جب ایک دم سے اٹھ کے بیٹھتا ہوں، ایک میلوڈی کی لائن جس طرح آپ کو میں نے بھی سنائی ہے، ایک طرز آ گئی ذہن میں، اور خود بخود یقین کریں، اللہ تعالیٰ میرے گواہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے خود بخود الفاظ آتے رہتے ہیں، اور ود ان 20 منٹس میں پوری ایک ایوریج 20 to 25 منٹس، ہاف این آور میں میری پوری نشید میں لکھ لیتا ہوں۔ تو یہ صرف اللہ کا وہ ہے نا، جب آپ اللہ کے راستے پہ آتے ہیں تو بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھ میں ٹیلنٹ تو کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی رحمت ہے، تو یہ کہاں سے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بالکل، کیونکہ طرز بھی آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ، کوئی میرا میوزک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی میری فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، چاہے اس وقت میں میوزک کرتا تھا اس وقت بھی، تو خود بخود یہ چیز آنی، یہ جسٹ گاڈ گفٹیڈ ہے۔ رائٹ فیصل بھائی، آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی سرجری کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پر رہتے ہوئے آپ رمضان المبارک کس طرح سے اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، گزار رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے، اور رمضان کی جو ایک خاص عبادات ہوتی ہیں، گو کہ آپ نے بتایا کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کس طرح سے مینج کر پاتے ہیں؟ دیکھیں، رمضان میں اصل میں جو سرجری میں جو ہم ہوتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں، تو اصل وقت سے جو ہے وہ نماز کے لیے نکال پاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا جو اسٹاف ہے، زیادہ تر لوگوں کو رمضان کے بارے میں پتہ ہے، اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو جب رمضان آتا ہے تو سب لوگ ویسے پہلے سے ہی کافی کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور وہ تو ان کو بھی تھوڑا سا طریقہ پتہ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے نماز کا یا دوسری چیزوں کا، تو وہ بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے پلان کر لیتے ہیں۔ ہماری جو مینیجر ہے وہ تو پہلے سے ہی اگر مجھے چھٹیاں جب لینی ہوتی ہیں تو جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ خود ہی آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہیں کوئی ٹائم آف چاہیے یا نہیں چاہیے، تو لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو کوآپریٹ کرتے ہیں، میں نے جو نوٹ کیا ہے، اور ہمارے اس کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بتایا، ابھی آپ نے نشید کے جو کچھ الفاظ ہیں، کچھ اشعار ہیں، وہ بھی سنے، تو جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، خاص طور پر میں اگر رمضان کی بات کروں تو تلاوت قرآن پاک تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ خود ترتیل بھی کرے اور سنے بھی، تو دوران سفر آپ بھی نشید وغیرہ سنتے ہیں، میوزک مطلب لگا کر گاڑی کے اندر؟ نہیں، نشید بھی سنتا ہوں، اور اکثر جو ہے وہ بیانات سنتا ہوں، اور قرآن اور اس کے ترجم کے ساتھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سنتا ہوں، تو مکسچر ہوتا ہے، کبھی کبھی قرآن اور اس کے ترجمے وغیرہ نشید بھی سن لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بیانات ہیں ڈفرینٹ اسکالرس کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ یا جنرلی، وہ بھی سنتے ہیں۔ رائٹ ناظرین، اس مہینے کے اندر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، ہم جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کا زیادہ مطالعہ کر سکیں۔ تو میں واپس جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں فیصل بھائی، ان کی طرف آتا ہوں۔ تو فیصل بھائی، آپ جو چیزیں بتا رہے تھے، میوزک انڈسٹری سے آپ کی واپسی ہوئی، تو اس کے اندر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک اشارہ ملا اور آپ اس طرف آ گئے، تو اس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سیرت ہے، کیونکہ جو اشعار ہوتے ہیں نعت کے، اس میں ہم یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ایک سیرت کیا ہے، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے بتایا بھی کہ رات کے آخری پہر میں موسٹ آف دا ٹائم آپ کو جو ہے وہ اس کا اشعار کا نزول بھی ہوتا ہے، تو ایک ظاہر ایک وجدانی کیفیت کا عالم ہوتا ہے، تو اس وقت کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ میں
میں آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آتے ہیں، کیونکہ آپ کا بہت مطلب کسی بھی مسلمان کسی کا میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کم ہے یا میرا زیادہ ہے یا آپ کا، تو ہر کوئی اپنے طریقے سے بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے. تو میرا ابھی ہاں ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارا تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو جسٹ بینگ ان نشید آرٹسٹ جب میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو ایک عجیب وجدانی سی کیفیت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بعض اوقات آنسو بھی نکل آتے ہیں، اور اس حیرانگی پہ بھی آنسو نکل آتے ہیں کہ یا اللہ ہم جیسے گناہ گار بندے سے اتنے اچھے کام کس طرح آپ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں کمپوز بھی کر رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. اور صرف یہی نہیں کہ صرف میں اپنی نشید کی بات کر رہا ہوں، میں جب بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آرٹسٹ کے بھی جتنے بھی بردرز اینڈ سسٹرز کر رہے ہیں اچھے اچھے کلام ہو، تو میں خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہم جیسے پرانی جو آج تک ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی فاصلوں کو تکلف، تو وہ ایسی نعت ہے کہ آج بھی میں سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے اس کا چام آنسو ابھی نکل تک آتے ہیں. کم نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایسے الفاظ ہیں، اس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھا ہے کہ انسان بالکل اسی کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے. بالکل. اور ایک چیز یہاں پہ میں تھوڑی سی جلدی سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بردرز اینڈ سسٹر نشیدز کر رہے ہیں آج کل، تو یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو کس طرح فیل ہوتا ہے، تو اس چیز کو جو روحانیت کو فیل کرنا اور ایکسپیرینس کرنا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی کمپوزیشنز ہے وہ بہت ایک مٹھاس والی ہو، میٹھی کمپوزیشن ہو، آپ کے اشعار کا چناؤ بہت اچھا ہو، اور میوزک کم سے کم استعمال کیا جائے، کیونکہ اس کو دوسرے سانگز کی طرح نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ انفرادیت ہونی چاہیے، وہ الگ سے ایک چیز نظر آئے. بالکل. آپ کوائرز، آپ ہیومن وائسز کو زیادہ یوز کریں، ہمنگ کو یوز کریں. اب جیسے میری آنے والی نشید ہے تو اس میں نے صلو علیہ وآلہ کا کورس ایک یوز کیا ہے، تو ٹرائی ٹو یوز مور ووکلز اینڈ ہارمونیز اینڈ کورسز. آپ جتنا میوزیکل انسٹرومنٹ جتنے ڈالیں گے تو اتنی روحانیت کم ہوتی جائے گی. آپ یوز کریں جو ڈف کا آپ کا ہے، تو آپ جتنا نشید کو آپ جتنا سمپل رکھیں گے نا، وہ کیونکہ وہ جو ہماری عقیدت ہے وہ آپ کے اشعار میں نظر آنی چاہیے، آپ کی میلوڈی میں نظر آنی چاہیے کہ کانوں کے بولے واہ. اور ویسے ہی ہم جب اللہ اور رسول کا ذکر ہو تو ہم لوگ ویسے ہی ایک کنیکشن ایک ایسا بلڈ ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا پرسنل یہ ہے کہ، اور زیادہ تر میں نے جتنے بھی نشید آرٹسٹ سے ڈسکشن کی ہے تو ان کی بھی یہی رائے ہے کہ فیصل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اگر ایکسیسو آپ ڈف کو ہٹا کے، یا مطلب کئی ایسے نشید آرٹسٹ ہیں جو گٹارز بھی یوز ہو رہے ہیں اور دوسرے انسٹرومنٹ، تو وہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو ایک نارمل سانگ لگنے لگتا ہے. وہ اس کی روحانیت، وہ اشعار سے آپ کی اٹینشن جو ہے وہ جو ہے نا بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ یہ ایک میری ایڈوائز میں آج کل کافی دے رہا ہوں، پہلے بھی دیتا رہا ہوں، آگے بھی دیتا رہوں گا، کیونکہ میں پرسنل اس ایکسپیرینس سے گزرتا ہوں. تو اٹ کلز دا اسپریچولیٹی. وہ روحانیت نشید کے کلام میں سے جو ہے نا، وہ نعت رسول مقبول یا حمد میں سے وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈکریز کر دی جاتی ہے. رائٹ. جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ کو سنتے رہتے ہیں، اور بہت سارے نشید آرٹسٹ جو ہمارا اس پروگرام دیکھ رہے ہیں، فیصل بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ اشعار جو ہے ان کا انتخاب اچھے طریقے سے کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں وہ کم استعمال کریں، تاکہ جو نعت ہے، نشید ہے یا حمد باری تعالیٰ ہے، اس کے اندر ایک ایسی انفرادیت قائم رہنی چاہیے جو میرے رب کی ہے، جو ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کو ایک عام جو ہے وہ سانگ کی طرح نہیں لگنا چاہیے. تو ڈاکٹر عمران گوہر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے بچپن سے لے کر ابھی تک بے شمار نعتیں ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی، حمدیں آپ نے سنی، ویسے بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال سے بڑھ کر ہم نے ایمان لے کر آئیں گے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. محبت کریں گے تو آپ کی پسندیدہ، ویسے تو نعتیں ساری جو ہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں، لیکن کوئی ایسی نعت، کوئی ایسے اشعار جو آپ کو یاد ہوں اور آپ کے دل کو گر کرتے ہوں؟ ابھی جو فیصل نے قاری صاحب کی جو ایک نعت بتائی تھی، وہ ڈیفینیٹلی ہاں وہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اور واقعی جو اس کی جو افیکٹ ہے وہ آج بھی اسی طرح فیل ہوتا ہے، اور آپ بالکل کھو سے جاتے ہیں. سو یہ ون آف دا فیوریٹ ون. جنید جمشید کی کچھ جو ہیں وہ نعتیں بہت اچھی ہیں، جو کہ میں اکثر سنتا ہوں گاڑی میں بھی. تو چند نعتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں.
ویسے تو بہت زیادہ نشید ہیں ماشاءاللہ، سبھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو مجھے پرٹیکولرلی ایک دو جو اسٹک آؤٹ آر دیز ٹو ونس. مجھے ڈاکٹر صاحب پورا آپ کو یاد پتہ ہے کہ نہیں ہے. فیصل بھائی جو ہیں انہوں نے جنید جمشید مرحوم جو ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. جی آئی مین دو ہی واز سینئر ٹو می، بٹ میں نے اپنی صرف اپنی البم ریلیز کی تھیں، اور اس کے بعد پھر میں بیفور ہی لیفٹ دا میوزک آئی موو ٹو یو کے. تو ہی واز سینئر ٹو می بٹ اسٹل ہی واز مائی کولیگ بیکاز آئی ایم فرام دا سیم بیچ آف جنید اینڈ علی حیدر اینڈ نجم ابرار. تو لیکن آپ کا بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں. جب میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو نشید کے اندر سمپلسٹی رکھنے کا ہے، تو جو ریفرنسز ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں، میں وہی جو جنید کام کر کے گیا، مائی انسپریشن از دا سیم. ہی ایکچولی انسپائرڈ می آلسو. تو اور بھی جتنے جو آج کے ماڈرن ڈے میں جتنے بھی نشید آرٹسٹ آ رہے ہیں، وہ جو ساؤنڈ جو جنید نے دیا ہے، یا انٹرنیشنل آرٹسٹ یہاں سے کافی مڈل ایسٹرن نشید آرٹسٹ بھی ہیں، وہ جو ہمنگ اینڈ کورس کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ میں دیتے ہیں، اتنی ماڈریشن ٹھیک ہے جو کہ اس کی روحانیت کو برقرار رکھتی ہے. فیصل بھائی آپ تو چونکہ نشید آرٹسٹ ہیں اور آپ کمپوزیشن، انسٹرومنٹ اور ان ساری چیزوں کو بڑا باریک سے سمجھتے بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنید جمشید مرحوم ہیں، کیونکہ ناطے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پڑھ رہے تھے اور بہت ساری محافل کے اندر جو ہے وہ پڑھی جاتی تھیں، لیکن جو ٹرینڈ انہوں نے دیا ہے وہ واقعتاً جو ہے انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز ہوا ہے، یہ لوگوں کو پسند کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو وہ ماشاء اللہ سے انٹرنیشنلی نون آرٹسٹ، ہی واز اے سپر اسٹار، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو کوالٹی، جو پروڈکشن کا ساؤنڈ ہے نا، اس نے میچ کیا انٹرنیشنل. کیونکہ ایک چیز میں بہت ایڈریس کرتا ہوں، نتھنگ اگینسٹ پاکستانی نشید آرٹسٹ جو ٹریڈیشنل ہمارے چلتے آئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہماری نشیز میں جو پاکستان کی، اپارٹ فرام فاصلوں کو تکلف، اپارٹ فرام قاری ظفر قاسمی صاحب کے علاوہ ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے جن کی یا رسول اللہ تیری در کی فضاؤں کو سلام، ان کی ایک بہت پرانی تھی اسی دور کی. تو ان نشید کے علاوہ جو باقی ٹریڈیشنلی جتنی بھی ہمارے کلام پاکستانی نشید آرٹسٹ پڑھتے ہیں، وہ ایک دائرہ کار ہے جو کہ پاکستانی یا ایشین یا سب کانٹیننٹ میلڈی کا رہتا ہے، جس میں تھوڑا سا عنصر جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے فلمی، ایک ٹچ سا آ جاتا ہے اس میلڈی میں. یا کچھ میلڈیز بہت ہی آپ کو پنجابی میلڈی سی لگتی ہیں. نتھنگ، مطلب میں خود مائی سیلف پنجابی، تو آئی کین کلام اچھا، لیکن جو میلڈی کا سلیکشن ہے، جو جنید کی جو میلڈیز تھیں، وہ ایک بہت ایک نیا ساؤنڈ تھا پاکستانی عوام کے لیے، انڈین عوام کے لیے. کیونکہ اس نے وہ انسپائرڈ ہوا، جس طرح اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں سمی یوسف ہیں، مہر زین ہیں، اور بہت سارے محسود ہیں. تو وہ جو میلڈی جو ہے، تو اس نے وہ انٹرنیشنل ساؤنڈ وچ واز ویری نیو ٹو پاکستانی اینڈ انڈین آڈینس. اب کافی انڈیا پاکستان میں نئے نشید آرٹسٹ، اب مین اسٹریم جو سنگرز ہیں، اب عاطف نے درود و سلام ابھی ریسنٹلی کیا ہے ماشاء اللہ سے، تو عاطف نے وہی ساؤنڈ دیا جو انٹرنیشنلی چل رہا ہے، ہمنگ اینڈ کورس کے ساتھ. وہ عاطف نے وہ ساؤنڈ نہیں دیا جو کہ ہمارے ٹریڈیشنل کلام میں ہوتا ہے، یا پچھلے 25 30 50 سالوں میں آتے رہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو گیو اے ویری، کہ آپ ایسی میلڈی ہو، ایسے سلیکشن ورڈز ہوں کہ جو آپ کی آج کل کی ینگ یوتھ کو بھی کنیکٹ کریں آپ کے ساتھ. رائٹ. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں اور اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کریں. ڈاکٹر عمران گوہر صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے پروگرام ختم ہونے میں، تو آپ آخر پر کوئی میسیج دینا چاہیں آپ اپنی ویورشپ کو، اسلام چینل اردو کی ویورشپ کو، اور آپ کی ایک ٹارگیٹ جو ہے وہ ویورشپ بھی ہے، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، تو ان کے لیے کوئی پیغام ہو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ایز اے ڈاکٹر بھی اور ایز اے بینگ مسلمان جو ہے وہ بھی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بالکل. دیکھیں، ہم اپنے تمام پروگراموں میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی، یعنی کہ لوگوں کے پرابلم سالونگ کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، تمام چیزوں کے بارے میں. تو میرا ایک چھوٹا سا یہ پیغام ہے، جو لوگ صحت مند ہیں ماشاءاللہ، وہ کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، ماڈریشن سے کھائیں، اور زیادہ چکنائی والی چیزیں اور دوسری جو فوڈ ہے اس کو ذرا کم کھائیں. ماڈریشن کے ساتھ افطار کریں، ماڈریشن کے ساتھ سحری کریں، اچھی غذا کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز اگر ہو سکتی ہے تو ایکسرسائز کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہم پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے جو کووڈ کے سلسلے میں لوگوں کو
بتا رہے ہیں اس کا پھر بھی خیال رکھیں. واش یور ہینڈز, کیپ سوشل ڈسٹینسنگ, بہت زیادہ اجتماع میں نہ جائیں, لوگوں کے بہت زیادہ چاہے کمبینیشن جیسے فیملی ڈنرز ہوتے ہیں بڑے بڑے یا افطار, اس سے پرہیز کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے بعد اپنے نارمل پروگرام میں پھر تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے فیصل انور بھائی, جن کا کلام بھی آپ نے سنا, اور آنے والے دنوں میں ان کی انشاءاللہ نعتیں جو ہے نعت رسول مقبول وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف پلیٹ فارم کے اوپر بھی سن سکیں گے انشاءاللہ. ناظرین, ہمارا یہ جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ ہم ایک لائٹ سی گفتگو کریں. ہمارا جو رمضان گزرا ہے, ہم سب رمضان المبارک کے مہینے کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, جتنی بھی سرزنشیں ہو چکی ہیں ماضی کے اندر, ہم گڑ گڑا کر اپنے رب سے اس کی معافی مانگیں. اور بڑی لائٹ گفتگو ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں. اس کا جو فارمیٹ ہے وہ ہے ہی ایسا تاکہ ہم آپ کو بھی اس کے ساتھ انگیج کر سکیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے سنی. آپ نے ہمارے ڈاکٹر عمران گوہر صاحب کی طرف سے جو مختلف ہیلتھ کی حوالے سے چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے آپ تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد ہم اپنے جو نارمل پروگرام ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہیں وہ کما سکیں, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اسلام چینل اردو کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان. رمضان 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 رمضان